پیارے دوستو، آج آپ اس ویڈیو میں وہ 10 کام جاننے والے ہیں جو کہ ذی الحج کے مہینے میں ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ 10 کام اللہ رب العزت کے ہر مسلمان کے لیے حکم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ذی الحج میں کیے جانے والا ایک شاندار وظیفہ بھی سیکھیں گے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی کیسی بھی مشکل حاجت کو اس کو پورا فرما دیں گے۔ لوگوں کے تجربے کے مطابق اس عمل کو کرنا دین اور دنیاوی فائدوں کے لیے بہت ہی زیادہ مرجب ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے بڑی پریشانی دور ہوتی ہے، بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کیا آپ لوگ وہ 10 کام کرنا نہیں چاہو گے جو ذی الحج کے مہینے میں ہر ایک مسلمان کے اوپر حکم ہے؟ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، خاص کر پہلے 10 دنوں کی، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کے کچھ احکام ہیں دوسرے کسی مہینے میں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے فضیلت تو ہونی ہی تھی۔ قرآن اور حدیث کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ 10 ایسے حکم اللہ رب العزت نے دیے ہیں جو مسلمان کو اس مہینے میں انجام دینے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ تو کیا آپ لوگ جاننا چاہیں گے وہ 10 کام اور احکام کیا ہیں؟ وظیفہ اور اس کا طریقہ ابھی جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو پیارے دوستو، آج آپ وہ 10 کام جان لیجئے۔ پہلا، کعبے کا حج۔ حج بیت اللہ۔ حج اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے اور جو شخص اتنی حیثیت رکھتا ہے تو اس کا حج کرنا فرض ہے، اور حج اسی مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ مہینہ خاص ہے اور کسی مہینے میں آپ حج کا عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ذی الحج کا دوسرا احکام، قربانی، یعنی حیثیت رکھنے والے پر اس مہینے قربانی واجب ہے، اور قربانی کے لیے اس مہینے کے 3 دن خاص ہیں: ذی الحج کی 10 تاریخ، ذی الحج کی 11 تاریخ اور 12 تاریخ۔ ان دنوں کے علاوہ اور کسی دن یا اور کسی مہینے میں اس خاص قربانی کا عمل نہیں ہو سکتا، اس پر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ پیارے دوستو، تیسرا عمل عید الاضحیٰ۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعوت دیتا ہے۔ یہ خوشی کا دن عید الاضحیٰ اور نماز اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستو، چوتھا عمل جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تکبیرات تشریف۔ یہ وہی وظیفہ ہے جس کا ویڈیو کے شروع میں ذکر ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اسے پڑھنے سے بڑی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ اس کو اس مہینے میں پڑھنے کا ثواب کروڑوں سال زیادہ ملتا ہے۔ اس مہینے میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسے کب پڑھیں، کیسے پڑھیں گے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا پڑھنا ہے آپ لوگوں کو۔ خاص دعا کو پڑھنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اس خاص دعا کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اس دعا کے پڑھنے سے رب العزت ہر پریشانی کو دور کرے، آمین۔ اور اس کی برکت سے جو روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ روز ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد بھی آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں آپ پورا 10 دن اس تسبیح کو پڑھیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، پر ہاں ایک تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے، تو آپ اس کا معمول بنائیں، ایک تسبیح تو ضرور پڑھیں۔ اکیلے میں خاموشی سے بیٹھ کر اور تھوڑی بلند آواز میں آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی اور آپ کو جو سکون ملے گا وہ الگ ہی ہوگا، اور
اس خاص مہینے میں جو بھی دعا آپ مانگتے ہو وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ 10 دن اس لیے بھی خاص ہیں کہ اس میں ہمیں جو بھی عبادت کرنی ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ 5واں عشرہ ہے ذی الحج کے روزے۔ ذی الحج پر روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑے ثواب ملتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ذی الحج میں روزے رکھے، کم سے کم ایک روزہ تو رکھے اگر وہ سارے روزے نہیں رکھ سکتا۔ پیارے دوستو، چھٹا عمل ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ اس مہینے کی 9 تاریخ جو کہ یوم عرفہ کہلاتی ہے، جس کو پڑھنے کا ثواب اگر 10 دنوں کے روزے نہ رکھ پائیں تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ 7واں عمل پیارے دوستو، بال اور ناخن کا نہ کٹوانا۔ جن لوگوں کو قربانی کرنی ہے وہ ذی الحج کا چاند نکل آنے کے بعد قربانی کا بکرا ذبح ہونے سے پہلے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ ایک خاص عمل ہے ذی الحج کا۔ عمل 8، 10 راتوں کی فضیلت۔ پیارے دوستو، اس مہینے کی ان دنوں کی خاص فضیلت ہے۔ جتنے دنوں کی فضیلت ہے اتنی رات کی بھی ہے، اس لیے عبادت کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنا چاہیے اور راتوں کو آپ نیند ضائع نہ کر کے عبادت کریں۔ اس کا ثواب آپ کو تمام راتوں سے زیادہ ملے گا اور اس رات کی گئی عبادتوں سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، آمین۔ اور پیارے دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سال میں 5 روزے رکھنا حرام قرار کر دیا گیا ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 روزوں کو رکھنے سے منع فرمایا ہے، جس میں 4 روزے اسی مہینے میں ہیں۔ یہ سارے عمل آپ کو کرنے ہیں۔ اور 10واں جو عمل ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ، گناہوں سے بچنے کا خاص احترام۔ ان 10 دنوں میں گناہوں سے بچنے کا خاص احترام کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کو 10 خاص عمل معلوم ہو گئے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ذی الحج کے مہینے کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ وظیفہ بھی جو آپ کو معلوم پڑ گیا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رب العزت آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کیجیے۔